تمہیں بھلے نظر نہ آئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے اندر بڑھوتری عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے اندر زیادتی عطا فرماتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اسے بے حساب روزیاں عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جنگل کے اندر جا رہا تھا، اچانک اس کے کان میں آواز آئی، اور کان میں آواز آئی کہ اے بادل تو فلاں کے باغ میں جا کر وہاں برس۔ جنگل میں اس نے آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں کے نام کے ساتھ فلاں کے باغ میں جا کر تو بارش، وہاں جا کر کے تو وہاں بارش برسا۔ وہ آدمی حیران رہ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ بدلی وہاں سے ہٹی اور ایک باغ کے اور بارش ہوئی اور پتھروں کے اوپر بارش گری اور اس میں سے نالیوں میں سے پانی بہہ کر اس باغ کی طرف جانے لگا۔ وہ آدمی وہی پانی دیکھتے 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 اس باغ کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی باغ کے اندر کھیت کے اندر ایسے ہی نالیاں بنا رہا ہے اور وہ پانی جا کر کے انہی نالیوں کے اندر اس کے باغ میں ادھر ادھر بکھر رہا۔ اس آدمی کے پاس وہ شخص پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے فلاں ہے۔ لیکن تمہیں میرے نام سے کیا نسبت بھی؟ تم میرے نام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بتلایا کہ اصل میں جنگل میں آ رہا تھا کہ میں نے تمہارا ہی نام سنا کہ کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ اے بادل فلاں کے باغ میں جا کر کے برس، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اللہ یہ بتلاؤ تم کرتے کیا ہو جو اس طرح سے اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم فرما رہا ہے اور تمہیں اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ بارش دے رہا ہے، پانی تمہارے باغ کو عطا فرماتا ہے؟ اس نے کہا میں تو کوئی کام نہیں کرتا ہوں لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں۔ کہنے لگے کون سا کام؟ کہنے لگے ہم کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جو غلہ ہے باغ کا، اس باغ کے غلے کو ہم جمع کرتے ہیں، جب فصل پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے تو اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور اس میں سے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کے نام میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بس یہی وہ بات ہے کہ تو اللہ کے راہ میں جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اور غریبوں مسکینوں کی تو جو خبرگیری کر رہا ہے، اللہ نے بھی تیرے لیے اللہ اکبر یہ ذریعہ بنایا ہے کہ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے تو اللہ آسمانوں سے تیرے لیے بارش اتارتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے جو فرمایا ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، چاہے وہ حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، اللہ فرماتا ہے سب کے روزیوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں سب کی روزیاں دینے والا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ان جانوروں کو دیکھو، یہ اپنی پیٹھوں پر اپنی روزیاں لیے ہوئے نہیں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی پیٹھوں پر یہ روزی لے کے گھومتے اور انسانوں سے زیادہ جانور ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ ہزاروں کروڑوں کے جانور تو روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں جنہیں انسان کھا رہا ہے۔ ہزاروں جانور کھا کر کے انسان ہی انسان ہے، لیکن ایک جانور اگر کسی انسان کو کھا لے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ درندہ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں جانور اس دنیا کے اندر موجود ہیں، چرند پرند، اور انسان کی وہ خوراک ہیں اور انسان انہیں کھاتا اور پیتا، انہیں استعمال کرتا ہے، لیکن کسی جانور کی پیٹھ پر اس کی روزی بندھی ہوئی ہے؟ میاں جن جانوروں کو ہم اپنے گھروں میں باندھ کر کے کھلاتے اور پلاتے ہیں نا، وہ جانور تو بہت کمزور اور دبلے پتلے ہوتے ہیں ان جانوروں کے مقابلے میں جو جنگلوں بیابانوں میں آزادانہ طور پر گھومتے ہیں، جو اللہ جنہیں روزیاں عطا فرماتا ہے، چرند ہوں کہ پرند ہوں کہ کیڑے ہوں کہ چونٹی ہوں کہ مکوڑے ہوں، جو کچھ بھی حشرات الارض ہیں، سب کی روزیاں کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، خشک، کچھ بھی سب اللہ رب العزت دیتا ہے۔ تو پھر ہم اتنے بے ایمان کیوں اور اتنے بے اعتبار اور اتنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے کیوں، نہ بھروسہ کرنے والے کیوں بن چکے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم بھی اگر اسی طرح سے بھروسہ کریں
अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिस तरह से कि परिंदे अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अपने घोंसलों के अंदर रहते हैं, जो जब सुबह होती है तो उनके पेट खाली होते हैं, अपने घोंसलों से उड़ते हैं और जाकर जब शाम को लौटते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। अगर तुम उस तरह से अल्लाह पे भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह से रोजियां अता फरमाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घर में हाथ पैर बांध के बैठे रहो ना, क्योंकि परिंदे घोंसलों में बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि परिंदे घोंसले छोड़कर गोलियों का, गुलेलों का, पत्थरों का, सब कुछ से बेखौफ होकर शिकारी के शिकार के जाल और बंदूकों और गुलेलों सबसे बेपरवाह होकर और उन सब को जान हथेली पर रखकर दाने चूगते हैं, तलाश करते हैं रोजियां। इसी तरह से बंदों को भी चाहिए कि वो रोजियां ढूंढें और तवक्कुल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऊपर करें मेरे अजीज। और इसी तरह से ये तो आपने सुना कि वो आदमी एक हिस्सा गरीबों मिस्कीनों में, एक हिस्सा अपने अहल-ओ-याल के लिए और एक हिस्सा ज़कात और सदक़ात निकाल दिया करता था। और इसी तरह सूरह कलम के अंदर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो आदमियों का वाक़या बयान किया, एक आदमी का वाक़या बयान किया है कि उसको अल्लाह तबारक तआला ने बाग अता फरमाया, बहुत बड़ी रोज़ी अता फरमाई। और वो करता क्या था? वो करता ये था कि अपने बाग की फसल तैयार करके उसका भी काम यही था कि एक हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए और दो हिस्से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करता था। जब वो मर गया तो उसके बच्चों ने सोचा कि हमारे अब्बा निहायत ही फजूल खर्च थे, ऐसा करते हैं कि अब तो वो मर गए, अब वो जितनी सखावतें करते थे, अब ऐसा करते हैं कि जितना माल है अब जमा कर लेते हैं और तरक्की करते हैं। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है। फसल तैयार हुई, कहने लगे दिन में इस फसल को नहीं तोड़ना ना काटना है, रात के अंधेरे में काटेंगे ताकि गरीब और मिस्कीन मांगने के लिए ना आ जाएं, वरना फिर उनको देना पड़ेगा और हमारे बाप की बेइज्जती होगी। कहने लगे ठीक है। रात को इन्होंने सफ़र किया। ये सूरह कलम कुरान करीम के अंदर जो है उसके अंदर अल्लाह ने इस वाक़े को बयान किया है। जब वो दोनों अपने बाग की तरफ चल रहे थे और जब बाग में पहुंचने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब वहां आ चुका था। आंधी आई और आंधी के अंदर आग थी, उस आग ने पूरी फसल को जलाकर राख कर दिया। जब वो अपने बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वीरान और सहरा है। उनको यकीन नहीं आया कि ये उन्हीं का बाग है, लेकिन जब सुबह हुई तो देखा कि यकीनन ये उन्हीं का बाग है। उनकी नीयतों के अंदर फतूर आया, बेईमानी आई और गिश और खयानत आई। अल्लाह तबारक तआला ने उनको असल माल से भी महरूम कर दिया। तो जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, दयानतदारी, तकवा अख्तियार करते हैं, चाहे वो तिजारत करें, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो ज़राअत करें, किसी भी मैदान में अल्लाह तबारक व तआला भले वो थोड़ा हो उसके अंदर उन्हें बरकत अता फरमाता है। अल्लाह उनके अंदर बरकत अता फरमाता है। सही बुखारी और ईसार और कुर्बानी की एक मिसाल और भी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक ज़मीन खरीदी, बेचने वाले ने बेच दी और वो चला गया। जब उस आदमी ने उस जमीन की खुदाई शुरू की तो उसके अंदर उस आदमी को सोने का एक मटका मिला। जमीन, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। सोने का एक मटका मिला। मटका मिलते ही वो आदमी फौरन जिस आदमी से उसने जमीन खरीदी थी उसके घर पहुंचा। उसने कहा भाई साहब, आपकी ज़मीन में मैं खुदाई कर रहा था, ये सोने अशरफी का जो है ये मटका मिला है, ये आप रख लो, ये आपका है, क्योंकि हमने आपकी असल ज़मीन खरीदी है, हमने इसकी कीमत तो तुम्हें नहीं दी है। उसने कहा बंदे खुदा तू अजीब आदमी है, हमने तुझे ज़मीन खरीदी, बेच दी और उस ज़मीन में जो कुछ भी थी हमने उसकी कीमत तुझसे ले ली। अब मेरे काम की ये कौन सी चीज़ है? ये तेरा माल है, अल्लाह ने तुझे दिया है, तो तू मेरे पास क्यों आया है? ये अल्लाह ने तुझे बरकत दी है, तू ही रख ले, मुझे इसकी ज़रूरत। अल्लाह अकबर। आज हम लोग होते तो क्या होता? कहते मियां लॉटरी निकल गई, खलास, अब तो करोड़पति बन गए हम, लाखों करोड़ों के ख्वाब देखते, मिल लगवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, किसी को कानों कान खबर ना होने पाए। मोहतरमा, तुम्हें तो हम सोनों से लाद देंगे, बताना नहीं किसी से। ये तो देखो अल्लाह ने बरकत दी है, अल्लाह, हमने जमीन खरीदी पर। लेकिन अल्लाह अकबर, वो लोग ऐसे न थे। आपस में ये दोनों झगड़ पड़े। उसने कहा मैं नहीं लूंगा, उसने कहा मैं नहीं लूंगा। वो दोनों
قاضی کے پاس پہنچے فیصلے کے لیے کہ اب کچھ آپ فیصلہ کریں، یہ مال ہم کیا کریں؟ قاضی نے کہا یہ بتاؤ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہنے لگے ہاں میرے پاس ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے پاس ایک لڑکی ہے۔ کہا معاملہ صاف ہے، تو اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دے، اس پیسے کو اس میں خرچ کر دے اور کچھ پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے۔ اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا گیا، اس کی لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی گئی اور اس شادی میں وہ پیسے مہر کے طور پر یا جو بھی زیورات جو بھی تھے اس طور پر اس کو دے دیے گئے، کچھ پیسے صدقہ اور خیرات پہ دے دیے گئے۔ بعض روایتوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس آدمی کے نام کے بارے میں تو کوئی وضاحت نہیں جس آدمی نے فیصلہ دیا، البتہ بعض دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ فیصلہ دینے والی شخصیت کون تھی؟ وہ فیصلہ دینے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ ہے امانت اور یہ ہے دیانتداری، اس کی اور اخلاص اور ایثار اور قربانی کہ اپنے بھائی کے لیے اپنے فائدے کی چیز سے تنازل اختیار کر کے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا۔ یہ محبتیں، یہ اخلاق، یہ رواداریاں، یہ چیزیں اس زمانے میں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طرح کی برکتیں عطا فرماتا تھا۔ اور دوستو، بزنس، تجارت، کمائی جو کچھ بھی ہے، زراعت، جو کچھ بھی آپ جس میدان میں روزیاں کما رہے ہیں، حلال کماؤ، حلال، اور حرام سے بچو۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ آج کے دور میں حلال اور حرام کو اس طرح خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر، کوئی فرق اور کوئی تمیز نہیں رہ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو باطل طریقے سے مال آپس میں بانٹ کر کے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے مال بانٹ کر کے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کے اندر راضی اور خوشی، تجارت کا لین دین ہو، اس طور پر آپس میں ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو تم۔ اور اس حرام کی تفصیلات جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے، ان حرام چیزوں کی تفصیلات قرآن اور احادیث کے اندر اچھی طرح سے موجود ہے۔ چنانچہ میں ان تفصیلات کو مکمل طور پر تو نہیں رکھ سکتا، البتہ بعض چیزیں نہ ان کی تفصیلات رکھ سکتا ہوں، نام گنا سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان حرام چیزوں میں جو اللہ وحدہ لا شریک نے کھانے سے جسے منع فرمایا ہے، حرام طریقوں میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یتیم اور بیوہ کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کر کے کھا جانا۔ اسی طرح سے بیوی کے مہر، بیوی کا جو حق مہر ہے اسے ہڑپ کر جانا یا اسے نہ دینا یا اسے زیادہ بڑھا کر لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور بعد میں اس کو نہ ادا کرنا، یہ بھی حرام طریقہ ہے مال کھانے کا۔ اسی طرح چوری سے، ڈاکہ زنی سے، رہزنی سے، غصب، لوٹ، خسوٹ، جیب تراشی، رشوت، سود، یہ تمام طریقے ہیں جس کے ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے یا اس طریقے سے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام طریقے اسلام کے اندر حرام ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایک چیز جو البتہ جو حلال ہے اور وہ ہے تجارت، اور وہ بھی حلال طریقے سے، بشرطے کہ اس کے اندر دونوں فریق راضی ہوں، راضی اور خوشی سے تجارت کی جائے اور اس کے اندر جو نفع ملے اس کو کھانا حلال ہے، اس کے اندر دھوکہ اور فریب ہرگز نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں عوامی سطح پر ان تمام حرام چیزوں کی فہرست بیان فرمائی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علماء جو حرام طریقے سے مال کو کھاتے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کی بھی قرآن کریم میں سخت گرفتاری ہے قرآن کی، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتوں کو وہ بیچ کر کے کھاتے ہیں، چاہے اور اس کی غلط تعویلات کر کے، غلط فتوے بتا کر، غلط مسئلے مسائل بتا کر امت کے بیڑے کو غرق کر رہے ہیں اور ان کی جیبوں کو وہ کھوکھلا کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، چاہے وہ تعویذ بنا کر، چاہے وہ نیاز فاتحہ کے نام پر، چاہے وہ عرس اور میلاد کے نام پر، چاہے وہ جشن اور جلوس کے میلاد کے نام پر، باطل اور حرام طریقے سے یہ علماء جو لوگوں کے مال کو کھا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کی چاپلوسی کر کے، گورنمنٹ کی ہاں میں ہاں ملا کر کے حرام کو حلال کر کے اور گورنمنٹ کے سامنے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بتلا کر کے اس طرح اپنی جیبیں وہ حرام طریقے سے بھر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو اس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا نارا۔ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ نے جو باتیں نازل کی ہیں ان کو چھپا کر کوئی دوسری باتیں اللہ کے نام پر لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتوں کو
کو بیچ کر تھوڑے مال کے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں اللہ کے نظام، اللہ کے قانون، اللہ کی باتوں کو.